الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی میں اعتراضات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئین کے مطابق آزادانہ، شفاف اور قابل اعتماد انتخابات نہیں ہو سکتے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی نہیں روک سکتی، ہیک ہو سکتی ہے، بآسانی ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، سافٹ ویئر بآسانی بدلا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور میں الیکٹرانک ووٹرز مشین پر 37 سنگین اعتراضات پر مشتمل رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں 2 سال سے بھی کم وقت ہے۔ اتنے کم عرصے میں EVM مشین کے ملک بھر میں استعمال کو یقینی بنانا ممکن نہیں۔ پائلٹ پروجیکٹس بڑے پیمانے پر نہیں کیے گئے، نہ ہی عملے اور ووٹرز کی ٹریننگ۔ اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ EVM مشین سے بیلٹ خفیہ نہ رہنے کا خدشہ ہے، ووٹرز کی شناخت بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا ہے کہ مشین کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹرز مشین الیکشن عملے سمیت انسانی دھاندلی کو نہیں روک سکتی۔ ویئر ہاؤس میں یا مشینوں کی منتقلی کے دوران یا دوران الیکشن مرمت کی ضرورت پڑ گئی تو سافٹ ویئر تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ مختلف موسمی حالات میں مشین کی صلاحیت بھی ایک جیسی نہیں۔ ووٹرز کی کم تعلیم اور مشکل ٹیکنالوجی بھی پولنگ کے عمل میں رکاوٹ بنے گی۔ الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ الیکشن تنازعات کی صورت میں ثبوت نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ نتائج میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراض کیا ہے کہ عین وقت پر عدالتی حکم سے بیلٹ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تاہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں اس عمل میں مشکل پیش آئے گی۔ ایک اور اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے کہ EVM کم شرح ووٹنگ یا خواتین کی کم از کم شرح ووٹنگ کی شرائط پوری نہیں کر سکتی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ EVM مشینوں کے استعمال کے لیے کم از کم 150 ارب روپے درکار ہوں گے۔ اس کے باوجود الیکشن کی ساکھ اور شفافیت پر سوالات اٹھیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس مشین کے استعمال سے قبل آئین میں ترمیم اور رولز میں تبدیلیاں بھی لانی پڑیں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ انہیں ٹیکنالوجی کے استعمال پر اعتراض نہیں، لیکن ان کے لیے سب سے اہم الیکشن کی شفافیت ہے۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ سینٹ کمیٹی برائے پارلیمانی امور میں فافن اور پلڈیٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی خامیوں کی نشاندہی کر دی۔ فافن نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بہت سی حدود و قیود ہیں۔ پلڈیٹ کے احمد بلال محبوب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو 23 ماہ میں ووٹنگ مشین کا پابند نہ بنایا جائے۔ وفاقی وزیر علی محمد خان نے ووٹنگ مشین کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ 2023 کے الیکشن اسی مشین پر ہونے چاہیے۔ کمیٹی کے چیئرمین تاج حیدر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کمیٹی کو اپنے تحفظات کا تحریری اظہار کر دیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین چاہیے یا نہیں، اس معاملے پر سینٹ کمیٹی میں ووٹنگ آج ہوگی۔ سینیٹر تاج حیدر کی صدارت میں سینٹ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کے اجلاس میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2023 کے انتخابات EVM کے ذریعے ہونے چاہیے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے مینوفیکچرر کمپنی کے رابرٹ ڈوبلر نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 2017 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا۔ امریکہ سمیت کئی ملکوں میں EVM کا استعمال کیا جہاں سیاسی تنازعات عروج پر تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دنیا میں 36 ممالک EVM کا استعمال کر رہے ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ دنیا کے 18 ممالک نے ان مشینوں کا استعمال شروع کیا تھا، جن میں سے 9 نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال چھوڑ دیا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا کہ EVM میں بہت بڑے فراڈ کا خدشہ ہے، بآسانی ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے۔ EVM سے انتخابات کرانے کے لیے 4 لاکھ ماہرین درکار ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر بڑے شہروں میں اسے آزمایا جا سکتا ہے، EVM سے دھند دور نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ حکومت EVM کے استعمال کے لیے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ قانون سازی کرنا ہے، الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے۔ پلڈیٹ کے احمد بلال محبوب نے کہا کہ EVM پر قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، ہر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی نہیں ہوتی۔ بھارت میں EVM کے استعمال سے متعلق اعتماد بحال ہونے میں 22 سال لگے۔ غیر سرکاری تنظیم فافن کے نمائندے نے کہا کہ مشین کی بہت ساری حدود و قیود ہیں، اوورسیز کی ووٹر رجسٹریشن اور قانون کا اطلاق کیسے ہوگا۔ ساتھی رپورٹر آصف بشیر چودھری کے ساتھ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔
سینٹ قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور میں ووٹنگ مشین پر رائے شماری آج ہوگی۔ حکومت کی جانب سے 3 ستمبر کو کمیٹی میں ایک نئی سینیٹر کا تقرر کیا گیا۔ سینیٹر سبینہ ممتاز کی شمولیت سے کمیٹی میں حکومتی ارکان کی تعداد بڑھ گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ روز کمیٹی اجلاس میں نئی رکن کے اضافے کے معاملے پر گرما گرمی ہوئی۔ نئی رکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر ووٹ دے سکیں گی یا نہیں، اس کا فیصلہ سینٹ کمیٹی آج کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگلی حکومت میں پیپلز پارٹی کو حصہ ملنے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی سے امیدیں یہ دیکھ کر ہی کرنی چاہیے کہ اس کی سندھ میں حکومت ہے اور اس کی سیاست کا ایک انداز ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زدہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا جب مومنٹم بنا ہوا تھا اب ویسے حالات نہیں ہیں، لیکن الیکشن آنے والے ہیں، اگر اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر ہوگی تو فائدہ ہوگا، ورنہ سب نقصان میں رہیں گے۔ مسلم لیگ نون میں بیانیے جو بھی ہوں فیصلہ نواز شریف کرتے ہیں۔ شارٹ ٹرم مفادات کی بجائے جمہوری پیش رفت کی جانب کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نیشنل ڈائیلاگ کرنا ہے تو کر لینا چاہیے۔ ہمیں ان سے امیدیں جو اس مارجن کے ساتھ کرنی چاہیے، اس چیز کو مد نظر رکھ کے کرنی چاہیے کہ ان کی سندھ میں حکومت ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنی ایک پارٹی کے پالیٹکس کا سٹائل ہے، اور وہ سٹائل ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہلی دفعہ تو نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے۔ کہیں پہ درمیانہ ایک رویہ جو ہے ہونا چاہیے۔ ویسے اگر یہ رویہ ہو بھی جائے، پی ڈی ایم دوبارہ اکٹھی ہو بھی جائے، تو آپ کیونکہ ہلکے کی سیاست کو سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے جو 6-8 مہینے پہلے صورتحال تھی وہ رہ گئی ہے؟ پی ڈی ایم کا اب کوئی چانس رہ گیا ہے کہ وہ حکومت کو گرا سکے؟ اور حکومت کیا اب اس لو پر کھڑی ہے؟ آپ کے خیال میں حکومت نے وہاں سے کافی ریکور نہیں کر لیا ہے؟ عوام کی نظر میں اپنا پرسیپشن بہتر نہیں کر لیا؟ آپ کی بات درست ہے کہ وہ اس وقت جو حالات تھے وہ اب حالات نہیں ہیں۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن الیکشن آنے والے ہیں، حالات جو ہے کسی وقت بھی سیاسی جو ہے اپورچونٹیز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، تو اگر اپوزیشن پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں گے، بیٹر پوزیشن میں ہوں گے اگر ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے۔ لیکن اگر اس طرح سپلنٹرڈ رہی اپوزیشن جو ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سارے نقصان میں رہیں گے۔ جناب آپ بھی کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کے بیانیے کے آپ ساتھ کھڑے ہیں، مگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب کسی ایک طرف پارٹی کو ہونا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو اس وقت فری ہینڈ دیا جانا چاہیے اور وہ 2023 کے الیکشن کی طرف لے کے جائیں اور یہ کنفیوژن نہ ہو؟ شاہ زیب، ہماری پارٹی میں کوئی الحمدللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب چاہیں گے، اگر کہیں پہ تھوڑا بہت کوئی کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ان کی ایک جو ہے کال پہ یا ایک بیان کے اوپر جو ہے everybody will fall in line. I have no doubt about that. Absolutely میرا کوئی ابہام نہیں ہے میرے ذہن میں۔ اگر ہم شارٹ ٹرم گینز کے لیے ٹرانزیکشنل ایک پالیٹکس کرتے رہیں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ پہلے اگر کہیں بیٹھ کے ایک ڈائیلاگ، نیشنل ڈائیلاگ اگر ہونا ہے اور کوئی چیزیں درست کرنی ہے، کوئی کریکشنز کرنی ہے تو وہ کر لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر پی ڈی ایم مل کر چلتی تو لانگ مارچ ہوتا۔ لانگ مارچ لاہور پہنچنے سے پہلے بزدار کا استعفیٰ، اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عمران خان کا استعفیٰ آ جاتا۔ کروڑ پکھا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب بھی شہباز شریف کا بیان آئے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں، ان کا فیصلہ حتمی ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اب کسی دوست پر بھروسہ نہیں کرے گی، جیالوں کے ساتھ مل کر عوامی حکومت بنائیں گے۔ اپنے میاں صاحب کا حکومت دیکھا ہے، اب آپ سلیکٹڈ کا حکومت بھگت رہے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف تو بولتے ہیں مگر ان کا حکومت چلانا کا سٹائل ہی ایک ہے، ان کا معاشی پالیسی ایک ہے، وہ ایسے چلاتے ہیں کہ امیر کو فائدہ پہنچائے۔ اب ہم کسی دوست پہ بھروسہ نہیں کریں گے، ہم جیالوں کے ساتھ چلیں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے، عمران کو للکاریں گے، عمران کو بگائیں گے، عوامی حکومت منتخب کر کے دکھائیں گے۔ لودھرا کے پیسے سے پی ٹی آئی کی حکومت خریدا گیا تھا۔ اگر پی ٹی آئی کی بنیاد لودھرا میں رکھا گیا تو پی ٹی آئی کا سیاسی جنازہ لودھرا سے نکلے گا۔
بزدار حکومت نے ایک بار پھر چیف سیکرٹری اور آئی جی تبدیل کر دیے. ڈاکٹر کامران علی افضل 5ویں چیف سیکرٹری اور سردار علی خان 7ویں آئی جی بن گئے. موجودہ دور میں اب تک چیف سیکرٹری پنجاب کی اوسط مدت 9 ماہ اور آئی جی کی 6 ماہ رہی. لاہور سے امین حفیظ کی رپورٹ دیکھیے. جب سے پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس صوبے میں اعلیٰ افسروں کی اتھل پتھل کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اس بار عثمان بزدار نے اپنی مرضی کے افسر لے لیے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر کامران علی افضل کو 5واں چیف سیکرٹری اور سردار علی خان کو 7واں آئی جی پنجاب بنا دیا گیا. جن چیف سیکرٹریز کو اب تک تبدیل کیا گیا ان میں اکبر حسین درانی، یوسف نسیم کھوکھر، اعظم سلیمان اور جواد رفیق ملک شامل ہیں. اسی طرح آئی جی پولیس پنجاب عہدہ پر اب تک کلیم امام، طاہر خان، امجد سلیمی، عارف نواز، شعیب دستگیر اور انعام غنی تبدیل ہو چکے ہیں. سیکرٹریٹ ذرائع کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں چیف سیکرٹریز کی اوسطاً مدت 9 ماہ جبکہ آئی جیز کی اوسط مدت 6 ماہ رہی ہے. ان ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نئے آفیسر 4 سنبھالنے کے بعد ماتحت بیوروکریسی میں بھی وسیع رد و بدل کریں گے، جس سے سیکرٹریز، کمشنرز، ڈی آئی جیز، ڈپٹی کمشنر اور ایس پی سمیت دیگر افسروں کے تبادلوں کا بڑا ریلا آئے گا. جبکہ افسروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے نئے محکموں کو سمجھنا تو دور کی بات ابھی سنبھل بھی نہیں پاتے کہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق ملا محمد حسن اخوند کو عبوری وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے. ملا عبدالغنی برادر ملا عبدالسلام حنفی کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے. ملا محمد یعقوب مجاہد وزیر دفاع ہوں گے. سراج الدین حقانی وزیر داخلہ اور ملا امیر خان متقی وزیر خارجہ مقرر کیے گئے ہیں. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں پاکستان کی مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے. آج کی پریس کانفرنس میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان کے معاملات میں پاکستان کی مداخلت افواہ ہے. پاکستان کی مداخلت کی افواہیں 2 دہائیوں سے گردش کرتی آئی ہیں. طالبان کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، مکمل آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر مختلف ملکوں سے جنگ کی جو ہمارے ملک پر قابض تھے. پاک فوج میں تقرریاں اور تبادلے. آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر کو ملتان کا کور کمانڈر تعینات کیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیڈ کوارٹرز تعینات کیے گئے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کو چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کا مسودہ طلب کر لیا. چیئرمین کمیٹی سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اگر مطمئن نہ ہوئے تو یہ بل مسترد کر دیں گے. سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے کہا کہ صحافتی تنظیموں نے بل مسترد کر دیا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی اطلاعات کا اجلاس چیئرمین سینیٹر فیصل جاوید کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا. وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت قانون بنانے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر رہی ہے. صحافتی تنظیموں اور 5 بڑے پریس کلبز کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی ہے. پریس کلبز نے مجوزہ بل پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز نے بھی کہا کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں. سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے کمیٹی کو بتایا کہ صحافتی تنظیموں نے بل مسترد کر دیا ہے. چیئرمین کمیٹی سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ میڈیا اتھارٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحافیوں کے حقوق سے متعلق الگ بل کیوں نہیں لے آتے؟ اتھارٹی کے ساتھ کیوں منسلک کر دیا؟ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ دونوں معاملات کو یکجا کر کے ایک ہی قانون لانا چاہتے ہیں. چیئرمین کمیٹی سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ ابھی تک پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ بل کا کوئی مسودہ ہمارے سامنے نہیں آیا. یہ کب آئے گا؟ اس پر اپنی سفارشات بھی دینا چاہتے ہیں. وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ بل میں کوئی جسمانی سزا نہیں ہے، صرف جرمانے متعارف کرائے گئے ہیں. رکن کمیٹی عرفان صدیقی نے کہا کہ ضیاء الحق اور مشرف کا دور دیکھا لیکن میڈیا پر اتنی قدغنیں کبھی نہیں تھی.
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کا مسودہ طلب کر لیا۔ آئندہ اجلاس میں صحافتی تنظیموں اور میڈیا ماہرین کو بھی بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین کمیٹی سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اگر مطمئن نہ ہوئے تو یہ بل مسترد کر دیں گے۔ آصف بشیر چودھری، پارلیمنٹ ہاؤس، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا ہے کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی متنازع بل ہیں، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ چودھری پرویز الہی سے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی، جس میں اے پی این ایس، سی پی این ای، پی ایف یو جے اور پی یو جے کے نمائندے بھی شریک تھے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ میڈیا کی آزادی پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ میڈیا کی آزادی پاکستان کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ میڈیا کی آزادی پر کسی قسم کا قدغن لگانا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں۔ ٹھنڈے دل سے حکومت اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو سمجھانا پڑے گا۔ بلدیاتی اور عام انتخابات دور نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان میڈیا کی تنقید کو مثبت انداز میں لیں گے۔ پرویز الہی نے کہا میڈیا کے خلاف بل میں متنازع شق فوری واپس لی، کیونکہ اس میں انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ میڈیا کی آزادی اور اس کے ورکرز کی فلاح کے لیے کام کیا۔ آزاد میڈیا ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنے دور میں بھی میڈیا کی تنقید کو کھلے دل سے قبول کیا۔ پی بی اے کے سیکرٹری میر ابراہیم کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی نے ہمیشہ میڈیا کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے میڈیا کے خلاف بل میں اپنی غلطی تسلیم کر کے متنازع شق واپس لی۔ پی بی اے کے صدر چودھری عبد الرحمان کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کا سیاسی ویژن انتہائی وسیع ہے۔ اس مسئلے میں ان سے رہنمائی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ملاقات میں میاں عامر محمود، ایاز خان، مجیب الرحمان شامی، سلیم بخاری، کاظم۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,88,807 افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی۔ محکمہ صحت سندھ کے حکام کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں 1,09,474 افراد کو ویکسین کا پہلا جبکہ 79,334 افراد کو دوسرا ڈوز لگایا گیا۔ سب سے زیادہ ویکسین کراچی کے ضلع شرقی میں 21,413 افراد کو لگائی گئی۔ سب سے کم ویکسین ضلع سجاول میں 2,095 افراد کو لگی۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 76,605 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ متوقع چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے قومی کرکٹ اسکواڈ کے ارکان سے کہا ہے کہ نڈر ہو کر ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلیں، فائٹنگ اسپرٹ نظر آنی چاہیے، خود کو برانڈ بنائیں، ورلڈ کپ میں 100% دیں، اس اسکواڈ میں سے بڑی امیدیں ہیں۔ اور میں پی سی بی کے متوقع چیئرمین رمیز راجہ کی کھلاڑیوں سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر عبوری کوچز ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق بھی موجود تھے، جن سے رمیز راجہ نے الگ الگ ملاقاتیں کی اور انہیں پلانز کے بارے میں آگاہ کیا۔ رمیز راجہ نے کھلاڑیوں سے ملاقات میں انہیں یقین دلایا کہ انہیں بہترین کرکٹنگ ماحول دیا جائے گا۔ کرکٹرز تبدیلیوں اور ارد گرد ہونے والی تنقید پر دھیان نہ دیں اور بہادری سے کرکٹ کھیلیں۔ یقین ہے کہ یہ اسکواڈ ورلڈ کپ میں بہترین کارکردگی دکھائے گا۔ ملاقات میں ایک سینئر کھلاڑی نے کہا کہ ٹیم میں فٹ کھلاڑیوں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ بعض کھلاڑیوں نے غیر ملکی کوچز کی حمایت کی اور کہا کہ غیر ملکی کوچز لالی ووڈ کے نامور موسیقار وزیر افضل لاہور میں انتقال کر گئے۔ وزیر افضل نے 200 سے زائد گانوں کی موسیقی ترتیب دی تھی۔ انہیں اقبال ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاہور سے نوین علی کی رپورٹ۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف موسیقار وزیر افضل خان 90 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ وزیر افضل نے اردو اور پنجابی کے 200 سے زائد گیتوں کی موسیقی ترتیب دی۔ وزیر افضل کو ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ وزیر افضل کی نماز جنازہ مسجد شاہ خراسان اقبال ٹاؤن میں ادا کی گئی، جس کے بعد ان کی تدفین قریبی قبرستان میں کر دی گئی۔ نوین علی، جیو نیوز، لاہور۔